یا نبی مدینے میں تو عمر بھر کروں گا میں، عمر بھر کروں گا میں، ارے نوکری مدینے میں عمر بھر کروں گا میں، ارے نوکری مدینے میں عمر بھر کروں گا میں، اور اس لیے تو جاتے ہیں ارے امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے مزار کی زیارت کی، میری قبر انور کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر میری شفاعت بازی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید نے کہا کہ اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں، کہ اس لیے تو جاتے ہیں، اس لیے تو جاتے ہیں، ارے امتی مدینے میں، ارے مصطفیٰ بناتے ہیں، مصطفیٰ بناتے ہیں، ارے جنتی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں۔ اور بڑا ہی پیارا شعر توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو، کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، ارے مصطفیٰ عطا کر دے، مصطفیٰ عطا کر دے، ارے جھوپڑی مدینے میں مصطفیٰ عطا کر دے، اور مصطفیٰ کے گنبد کا ارے حسن ہی کچھ ایسا ہے، مصطفیٰ کے گنبد کا ارے حسن ہی کچھ ایسا ہے، مصطفیٰ کے گنبد کا، کہ مصطفیٰ کے گنبد کا حسن کچھ ایسا ہے، ارے جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، ارے آج بھی مدینے نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جبرائیل آتے ہیں، ارے آج بھی مدینے میں، اور آخری شعر سماعت کریں کہ کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی، کاش مجھ سے ہو جائے، کہ کاش مجھ سے ہو جائے
سے لگے جائے، اس غرض سے لگے جائے، ارے ہتھ گڑی مدینے میں، اس غرض سے لگے جائے، ارے ہتھ گڑی مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ، سنی مسلمان ہیں، اللہ اکبر، بولتے ہم بھی ہیں، بولتے آپ بھی ہیں، بولتے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے اور دوسروں کے بولنے میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، جب دوسرے بولتے ہیں تو وہ ہندوستان کی بولی بولتے ہیں، وزیر اعظم کی بولی بولتے ہیں، مکھیہ منتری کی بولی بولتے ہیں، ودھایک کی بولی بولتے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ دنیا والوں کا حال ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو دنیا دار کی بولی بولتی ہے، لیکن جب مسلمان بولتا ہے تو دنیا دار کی نہیں بولتا، مکھیہ منتری کی نہیں بولتا، ودھایک کی نہیں بولتا، اللہ اکبر پی ایم کی بولی نہیں بولتا۔ جب مسلمان بولتا ہے تو اپنے باپ کی نہیں بولتا، مسیر مدینے والے رسول اللہ کی بولی بولتا ہے، اور رسول اللہ کی بولی سبحان اللہ ہے، الحمدللہ۔ جب مسلمان بولتا ہے تو دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی بولتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہماری بولی کیا ہے؟ بولو زور سے، بولو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہماری بولی کیا ہے؟ بولو زور سے، سبحان اللہ۔ آپ بیدار رہیں گے انشاءاللہ، آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے گی۔ شاعر نے کہا متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، اسے بچا کے رکھ طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، اسے بچا کے رکھ طیبہ کی رہ گزر کے لیے، اور تڑپ تڑپ کے ہم کو مدینے میں جینا ہے۔ توجہ چاہیے، تڑپ تڑپ کے ہم کو مدینے میں جینا ہے، یہ درد خریدا ہے ہم نے عمر بھر کے لیے، یہ درد خریدا ہے ہم نے عمر بھر کے لیے، اور مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو۔ غور کریں، شاعر کہتا مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو۔ حضرات آپ لوگ مانگتے تو بہت کچھ ہوں گے، آپ فجر پڑھتے ہیں تو بھی مانگتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں تب بھی مانگتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں تب بھی مانگتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں تب بھی مانگتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں تب بھی مانگتے ہیں، جب شب برات آتی ہے تب بھی مانگتے ہیں، شب قدر آتی ہے تب بھی مانگتے ہیں، رمضان آتا ہے تب بھی مانگتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو مانگنے کا طریقہ سکھاؤں، اگر تمہیں مانگنا ہی ہے تو شاعر کہتا مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو۔ اگر تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہی ہے تو گنبد خضرا کا دیدار مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو مدینے کی گلیاں مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو مدینے کی بہاریں مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو مدینے کا تقدس مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو حضرت فاطمہ کی قبر انور پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کی دعا مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو صدیق اکبر کی صداقت مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو حضرت عمر کی عدالت مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو حضرت عثمان غنی کی سخاوت مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو حضرت علی کی شجاعت مانگو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو مدینے کی بہاریں مانگو۔ شاعر کہتا ہے مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، اور زندگی مکے میں مرنا مدینے میں مانگو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرے رسالت۔ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، اور زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، اور بعد مرنے کے مہک اٹھے لہب کے بوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھے لہب کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں،
سرکار فرماتے ہیں، اپنی بات میں درود پاک سے شروع کرتا ہوں. جو بھی شاعر آتا ہے یا خطیب آتا ہے وہ آپ سے کہتا درود پاک پڑھو. سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعے کے دن، توجہ کریں تھوڑی سی بات بتا کر میں گزر جاؤں، بہت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں. جو مجھ پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھتا ہے. سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے 100 بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. کتنے کام؟ 100 بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. 70 آخرت کے ہیں، 30 دنیا کے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے درود پاک میں. اور یہیں تک نہیں، ہمارا ایمان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا مقرر کر دیا ہے کہ وہ اس کی درود کو سن کر اس درود کو میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے عالم تصور میں سوال کیا رہے یا رسول اللہ، وہ فرشتہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سنتا ہے، پھر وہ آپ کی بارگاہ میں اس درود کو پہنچاتا ہے. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ فرشتہ رہتا کہاں ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، وہ فرشتہ میری قبر پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے. وہ فرشتہ میری قبر پہ رہتا ہے. اللہ اکبر. پتہ یہ چل گیا اللہ اکبر سرکار کی قبر اندر پر رہنے والا وہ فرشتہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اگر ہندوستان سے درود پڑھا جائے تو وہ مدینے میں سرکار کی قبر اندر پر کھڑے ہو کر وہ فرشتہ درود کو سن بھی رہا ہے. وہ سرکار کی درود کو سن کر سرکار کی بارگاہ میں پیش بھی کر رہا ہے. اللہ اکبر. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے رسول اللہ کے صدقے میں پیدا کیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے آسمان کا سامیانہ لگایا، رسول اللہ کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا، رسول اللہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، رسول اللہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا. مدینے والے آقا کے صدقے میں اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا، رسول اللہ کے صدقے میں مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے بنایا. اس فرشتے کو بھی رسول اللہ کے صدقے میں پیدا کیا گیا. ارے جب رسول اللہ کے صدقے میں پیدا ہونے والے اس فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ پیدا ہونے والے فرشتے کا یہ عالم ہے تو جس نبی کے صدقے میں اس فرشتے کو پیدا کیا گیا پردھان جی، تو سرکار کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی، بہت سی باتیں نبی کے تعلق سے بولی جاتی ہیں. پہلی بات تو کچھ بدعقیدہ ایسے دنیا میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. لیکن قسم پروردگار کی، ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں وہ تمہارا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا. ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک زندہ رہے گا. رسول اللہ کی زندگی کا یہ ثبوت ہے کہ آج ان کے دیوانے عظیم نگر پر بیٹھ کر ان کا جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. بتائیے ان کی زندگی کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ اور یہ ذکر ہم نہیں منا رہے، قسم پروردگار ان کی زندگی کا ثبوت میں بھی پیش کروں گا. کیسے زندہ ہے پردھان جی کی توجہ سے سنیں. رفاقت بھائی، آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ چند ہیں. انشاءاللہ جو لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں وہ صبح کو ضرور افسوس کریں گے کاش کہ ہم جلسے میں کیوں نہیں آئے. جی بالکل. ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو چھوٹے بھائی کا جب یہ عالم ہے تو بڑے بھائی کا عالم کیا ہوگا. ابھی تو مولانا قاسم صاحب آ رہے ہیں، ابھی تو یہ جھلک ہے، ابھی تو پورا جو ہے معاملہ پورا ابھی جلسہ ہونا برتر باقی ہے. توجہ کریں. سرکار کی زندگی، سرکار کی زندگی، توجہ کریں. آج ان کی سرکار کی زندگی بتاؤ. بیدار ہے نیند آ رہی ہے؟ بے قرار ہے کہ نہیں؟ جی. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ختم کروں؟ مولانا قاسم صاحب کو بلاؤں؟
ہاں درود پاک پڑھی اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. بھائی وہ میں ہوتا ہے خیریت ہے, نیند زیادہ آ رہی ہے, تھکے ہوئے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ سرکار کا ذکر آپ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا, آپ کی پریشانی اللہ دور فرما دے اس محفل پاک کی برکت سے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے, ہم کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہے. اللہ اکبر, آئیے میں آپ کو دکھاؤں, آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل, کہیں گے ہاں دلیل ہمارے پاس ہے. کشمیر ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کشمیر کے اندر ایک جگہ ہے شری نگر, کیا ہے کہ نہیں؟ وہاں ایک جگہ کا نام ہے حضرت بل, کیا ہے؟ حضرت بل. وہاں پر کوئی مزار نہیں ہے, وہاں پر ہمارے اور آپ کے نبی کا ایک بال ہے, سبحان اللہ, کیا ہے؟ ایک بال. اور اس بال کی شان یہ ہے, اس بال کی شان یہ ہے, شاید آج تک ابھی تک آپ نے سنا نہیں ہوگا, آج پہلی بار یہ سن رہے ہوں گے, اور سنیں انشاءاللہ. اگر آپ کی روح تازہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا. اس جگہ کا نام ہے حضرت بل, وہاں پر مزار نہیں, سرکار کا بال ہے, اور اس بال کی ہے یہ شان. سال میں ایک بار دکھایا جاتا ہے, ربیع الاول کی 12 تاریخ کو, اور وہ بال اندر شیشی میں بند ہے, کانچ کی شیشی میں وہ روح, سرکار کا بال شیشی میں بند ہے, لیکن اس بال کی آج بھی ہے یہ شان. جب 12 ربیع الاول کو وہ دکھایا جاتا ہے, اور جب اس بال کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, تو وہ اس بال شیشی کے اندر گھومنے لگتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بال شیشی کے اندر گھومنے لگتا ہے. اللہ اکبر. یہ خبر ہندوستان سے چلتے چلتے 7 سمندر پار امریکہ پہنچ گئی. کہاں پہنچی؟ امریکہ پہنچ گئی. ایک انگریز نے سوچا کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, 1400 سال پہلے جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا بال آج تک زندہ. ارے گھومے گا تو وہی جس میں جان ہوگی, ارے وہ نبی کا بال آج بھی زندہ. اس نے ٹکٹ کیا, ہندوستان آیا, اور آنے کے بعد ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو وہ شری نگر پہنچ گیا, سبحان اللہ. پہنچا حضرت بل پہنچ گیا, اور جانے کے بعد اس بال شریف کے سرکار کے بال کے قریب کھڑے ہو کر ایک عاشق رسول سے کہا, وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ سرکار کی زندگی کہتے بال زندہ ہے. اس انگریز نے کہا, ایک عاشق رسول سے کہا کہ یہ بال جو ہے اس کے سامنے ذرا صلاۃ و سلام پڑھ کے سناؤ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. عاشق بھی تو کیسا عاشق تھا, جب اس نے سلام پڑھنا شروع کیا تو بریلی کے رضا کا سلام پڑھنا شروع کیا, سبحان اللہ. اب اس نے ہاتھ باندھ کر پڑھنا شروع کیا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اور جب وہ پڑھتے پڑھتے اس مصرے پر پہنچا, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ عاشق رسول صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے, اور یہ انگریز ہاتھ باندھ کے دیکھ رہا ہے. جب عاشق نے پڑھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, ادھر یہ انگریز دیکھ رہا ہے, ادھر یہ عاشق سلام پڑھ رہا ہے. اور جب انگریز نے دیکھا کہ یہ سلام پڑھ رہا ہے, ادھر بال مستی میں جھوم رہا ہے اور شیشی میں گھوم رہا ہے. اللہ اکبر. ادھر بال گھومتا رہا, ادھر انگریز جھومتا رہا, اور جب سلام ختم ہوا تو اس کی زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے پوچھا, اے امریکہ سے چل کر ہندوستان آنے والے انگریز تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا, ارے 1400 سال کے بعد جس نبی کا بال نہیں مر سکتا تو وہ آمنہ کا لال کیسے مر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت پکاری تھے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. سبحان اللہ. بہت خوب. اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. تو جس نبی کا بال مردہ نہیں ہو سکتا تو وہ نبی مردہ کیسے ہو سکتا ہے, سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور ہمارے نبی کی یہ شان ہے, کیا کیا شان ان کی بیان کریں. آئیے میں بتاؤں آپ کو شان کیا ہے. دنیا کے اندر آپ نے بہت سے بیانات سنے ہوں گے, لیکن جو میں نقطے آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں سنے ہوں گے. سنیں, دنیا کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کا ریکارڈ توڑتا ہے.
प्रधान का रिकॉर्ड तोड़ने में लगा हुआ है, विधायक का रिकॉर्ड तोड़ने में लगा हुआ है, एमपी का रिकॉर्ड तोड़ने में लगा हुआ है। तोड़ते कि नहीं तोड़ते? तोड़ता है। आप किसी भी मैदान में चले जाओ, डॉक्टरों के डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई बीओएमएस, कोई एमबीबीएस, अलग तरीके के आपको डॉक्टर मिलेंगे, एक से एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुलिस के डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई आईपीएस है, कोई डीएम, अब तक 2 से इसमें भी एक से एक रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन आज ये मैं आपको बताऊं, अगर दुनिया में रिकॉर्ड किसी का नहीं टूटा तो वो आमना के लाल का रिकॉर्ड किसी से नहीं टूटा, और ना कयामत तक कोई माई का लाल आमना के लाल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आप कहेंगे मौलाना आप तो बड़े चैलेंज के साथ कह रहे हैं। हाँ, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। दुनिया के अंदर आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, हमारे घरों में भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन दुनिया में आने वाले हर बच्चे का उसूल है, जब वो दुनिया में आता है तो पैदा होते ही रोता है। प्रधान जी रोता है कि नहीं? और अगर बच्चा नहीं रोता है तो घर वाले रोने लगते हैं, रोते कि नहीं? अगर बच्चा रोएगा तो इस बात की दलील है कि बच्चा जिंदा है, और अगर बच्चा नहीं रोएगा तो घर वाले समझते कि बच्चा मुर्दा है। तो रिकॉर्ड आमना के लाल का नहीं टूटा, क्योंकि दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए वो सब रोते हुए पैदा हुए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आने वाला आमना का लाल, सारी कायनात का पालनहार सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। हमने पूछा मेरे आका, आपने तो दुनिया का निजाम ही बदल दिया। दुनिया के अंदर जो बच्चे पैदा होते वो रोते हुए आते हैं, और आप मुस्कुराते हुए आए, इस शान से तशरीफ लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना कासिम साहब दिल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझे भी ले लो प्रधान जी, पूरा भाई तो आए, जिशान भाई तो आएगा। सुभान अल्लाह, जिस नूरानी चेहरे का हमें इंतजार था वो आपके रूबरू है। इंशाअल्लाह हजरत का आना इस बात की दलील है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत शानदार खिताब आपको समाप्त करना है। बेदार है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? आएगी भी नहीं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ में आई बात नहीं? दुनिया के अंदर हर इंसान, हर कोई एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन हमने पूछा है आमना के रात, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सारे बच्चे पैदा हुए रोते हुए, आप आए तो मुस्कुराते हुए। सरकार, आप मुस्कुराते हुए क्यों आए? आप रोते हुए क्यों नहीं आए? तो आमना के लाल ने ही फरमाया, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी हमें रूहानियत के तौर पर यही बताते हुए नजर आ रहे हैं, ए मेरे उम्मतियों, सुनो सुनो, मैं दुनिया के अंदर रोने हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ इसलिए आया हूँ ताकि दुनिया में जो रो रहे थे मैं उनके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट ला सकूं। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों को रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। आज भी जब मोमिन जो आशिक़े रसूल होता है वो जब दुनिया से जाता है, जो सच्चा आशिक़े रसूल होता है, जब वो दुनिया से जाता है तो वो मुस्कुराता हुआ जाता है। दुनिया में जब बच्चे आते हैं तो वो रोते हुए आते हैं, और जब वो आशिक़े रसूल बनकर दुनिया से जाता है तो सारे रिश्तेदार, सारे घर वाले, तमाम मिलने वाले रोते हैं, लेकिन ये जाने वाला मुस्कुरा रहा है। हमने इस जाने वाले से पूछा, ए नबी का इश्क दुनिया सीने में बसाकर इस दुनिया से जाने वाले, ये तो बता, जब तू दुनिया में आया था तो रोता हुआ आया था, लेकिन जब तू दुनिया से जा रहा है अब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तेरे घर वाले रो रहे हैं, तेरे रिश्तेदार रो रहे हैं, तेरे चाहने वाले रो रहे हैं, लेकिन जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था, तेरे माँ बाप मुस्कुरा रहे थे, तेरे घर वाले, तेरे खानदान वाले, तेरे चाहने वाले
سب مسکرا رہے تھے لیکن تو رو رہا تھا. لیکن جب تو نبی کی محبت کو دنیا سے دل میں بسا کر دنیا سے جا رہا ہے تو سارے لوگ رو رہے ہیں. تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ جانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا تجھے ہم نے پوچھا کیا تجھے قبر کے اندھیرے کا ڈر نہیں؟ کیا تجھے قبر کے سانپ اور بچھوؤں کا ڈر نہیں؟ کیا تجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ عاشق رسول ہوتا ہے. ارے ڈرے پو جس کی قبر میں اندھیرا ہو, ڈرے پو جس کی قبر میں عذاب ہو. ہم نے پوچھا تیری قبر میں اجالا آئے گا کہاں سے؟ تیری قبر میں روشنی آئے گی کہاں سے؟ یہ تو بتا. اللہ اکبر. کیا تیرے گھر والے ٹیوب لائٹ لگوائیں گے؟ کیا تیرے گھر والے بلب لگوائیں گے؟ کیا تیرے گھر والے روشنی کا انتظام تیری قبر میں کریں گے؟ تو یہ جانے والا کہتا ہے ارے یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے. لائٹ بند کر نہیں سکتی, کوئی لگا نہیں سکتا, اجالے کا انتظام کوئی کر نہیں سکتا. ہم نے پوچھا پھر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو مسکراتا ہوا جا کیوں رہا ہے؟ تیری قبر میں روشنی آئے گی کہاں سے؟ تو یہ جانے والا عاشق رسول کہتا ہے یہ بات مجھ سے مت پوچھو. اگر یہ پوچھنا ہے تو بریلی کے رضا سے پوچھو, اعلیٰ حضرت سے پوچھو. ہم نے عالم تصور میں پوچھا اے بریلی کے رضا, امام احمد رضا, اچھے رضا, پیارے رضا, یہ تو بتاؤ یہ عاشق رسول مسکراتا ہوا جا رہا ہے, اس کی قبر میں اجالا آئے گا کہاں سے؟ روشنی ہوگی کہاں سے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. قبر میں لہرائیں گے تا چشم, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور دے. ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اے سبحان اللہ. قبر میں اجالا رسول اللہ کی محبت سے آئے گا, رسول اللہ مدینے والے کے عشق سے آئے گا. اللہ اکبر. میرے آقا رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں. سرکار کی محبت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم رسول اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں. اور اگر ہم رسول اللہ کے سچے عاشق بن کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ رب العزت مجھے آپ سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت الفت ہمیں عطا فرما کر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.